علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کے بآواز بلند درود پاک پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب مل کے بآواز بلند پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانہ دا خالق مالک اور رازق ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام دی ہر نسبت بے حد درود و سلام۔ نہایت واجب الاحترام عالی مرتبت برادران اسلام، تمام سامعین و حاضرین، اج دا پروگرام جناب سیٹھ رحمت علی صاحب نے منعقد کیتا، جدے اندر عالم اسلام دے عظیم نعت خوان جناب عزت مآب محمد شہباز قمر فریدی صاحب نے گلہائے عقیدت پیش کیتے، منقبت پیش کیتی، اور نقیباں دے استاد نہایت ہی واجب الاحترام جناب محمد افتخار رضوی صاحب، انہوں نے بھی بڑی محبت نال اہل بیت رسول اور اصحاب رسول دی محبت دے گیت گائے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک انہاں دیاں نسلاں نوں سرکار دی غلامی اس طرح عطا فرمائے۔ اللہم مزید فزید میں انہاں واسطے دعا ہی کر سکنا۔ میرے تو قبل جناب استاد العلماء علامہ مولانا ثناء اللہ ربانی صاحب نے بھی خوبصورت بیان فرمایا۔ ان وقت کیونکہ کافی ہو چکے ہے، کیونکہ پروگرام تیسی 11 بجے شاید اسی ویسے کنکلوڈ کرنے، لیکن کچھ مس مینجمنٹ ٹائمنگ دی وجہ تو، لیکن بہرحال اور میں کوشش کرانگا کہ بہت زیادہ تنو لمبا نہ بٹھاواں، کوشش کرانگے کہ مختصر اتنا بھی نہ ہوئے کہ مقصد بھی پورا نہ ہوئے، مگر اُنہ چر گفتگو کرانگا جنہ چر تسی جاگ کے سن دے رہو گے۔ اور جڑے پیچھے بیٹھے نے تسی سون گے انہیں نہ لی۔ چلو بہرحال میں اپنے علاقے چ بیٹھا اس وقت، تو مینوں کوئی جلدی بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہ میں واپسی گھر پہنچنا ہے، میں اپنے گھر ہی بیٹھا۔ جیڑا بندہ گفتگو سن کے، کیونکہ اگے رضوی صاحب ہی مہمان نے، تو انہاں تانوں بڑے جوش نال، جذبے نال، محبت نال انہاں تانوں آکھیا آکھو سبحان اللہ، مگر میں ویندا رہا کئی ایسے ساڈے دوست نے، انہاں کہ رضوی صاحب جو مرضی کر لو میں نہیں بولنا۔ تو میں ان آپ لگا وہاں جیڑا نہ بولیا تسی صرف مینوں دس دینا ہے، میں وہ بھی قناعت بند کرا دینی ہے، سویر تک مینوں جان کوئی نہیں دینا۔ سمجھ آئی جی؟ اور ادو ود میں کر کچھ نہیں سکتا۔ تے لنگر بھی جیڑا ہے وہ بھی یقیناً پکا ہی ہونا ہے، کیوں جی سیٹھ صاحب؟ لنگر بھی پکا ہویا ہے۔ ہن یہ بھی کوئی نہیں کہ تسی بھی پرونے آئے ہو، ہن گلاں دو ہی نہیں، جے تے ذکر رل کے کرنا ہے تے لنگر بھی رل کے کھانا ہے، تے جے میں کلیاں کرنا ہے تے پھر کوئی گل نہیں، دیگاں ریڑھی تے تراؤ تو میرے گھر کل دیو، کیونکہ ذکر جو میں کلیاں کرنا ہے۔ تو اس وجہ تو جے رل کے لنگر کھانا ہے تو ذکر بھی رل کے کرنا ہے۔ تو یہ دسو کنے کنے ذکر کرنا ہے، کنے کنے کلیاں ہی کھانا ہے؟ سارے چلو جزاک اللہ خیر۔ اچھا چلو شکر الحمدللہ۔ ہن بلا تمہید میں گفتگو شروع کرن لگا، امید ہے تسی توجہ غور نال سماعت بھی فرماؤ گے۔ تسے جانا تے نہیں بیٹھے؟ اچھا چلو پھر چاہ بات چرال کے پینے۔ تو جو ہے میں جڑے الفاظ تلاوت کیتے قرآن پاک وچ اللہ پاک فرماندا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کملی والیا سونیا میں تواڈا ذکر تواڈے واسطے بلند کر دیتا۔ کریم آقا علیہ السلام دا ذکر کرنا، ذکر سننا، ذکر سنانا، او دے واسطے اہتمام کرنا، انتظام کرنا، تمبو لگانا، دریاں وچھانا، لنگر پکانا، لوکاں نوں دعوت دینا، پنا فلیکس چھپوانا، کسے حوالے نال بھی میرے کریم آقا علیہ السلام دے آن دا ذکر کرنا، جان دا ذکر کرنا، بیٹھن دا ذکر کرنا، میرے نبی دے کلام دا، طعام دا، قیام دا ذکر کرنا، کریم آقا علیہ السلام دے اصحاب دا ذکر، ازواج دا ذکر، اولاد دا ذکر، اجداد دا ذکر کرنا،
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ودوہا چہرے دا ذکر کرنا، واللیل زلفان دا ذکر کرنا، ما زاغ البصر دے کاجل دا ذکر کرنا، ہا میم دے کنڈلاں دا ذکر کرنا، علامہ نشرہ دے سینے دا ذکر کرنا، میرے پاک نبی دے پاک مدینے دا ذکر کرنا، کسے حوالے، کسے پہلو، کسے جہت، کسے سمت کریم آقا علیہ السلام دا ذکر کرنا، اے ساڈا سنیاں دا ایمان نہیں، ساڈے ایمان دی جان ہے۔ کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی سجدہ، کوئی قیام۔ میرا بیٹا گفتگو نہ کرے، میرا بیٹا خاموش بیٹا، ان گفتگو نہیں کرنی میرا پتر، شاباش۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر واسطے اہتمام کرنا ساڈے ایمان دی جان بھی ہے، اور الحمدللہ جنہ چر زندہ میرے اپنے اللہ کو دعا کرنا ہے، یا اللہ جنہ چر زندہ تیرے پاک نبی دا ذکر کرتے رہیے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے کہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ الحمدللہ ذکر ہندہ پیا، ذکر ہندیاں رہنا ہے، مگر کچھ ساڑے بیلی نے اور جدوں محفل ختم ہندی ہے، ساڑے محلے چ رہندے نے، ساڑے گوانڈ رہندے نے، ساڑے کولیگ نے، ساڑے دوست نے، ساڑے یار نے، وہ رہندے ساڑے کول نے، تے سویرے انہاں اٹھتے ہیں سار پہلی گل کرنی ہے خیر ہے ایسی رات میں، تو او تساں کی آکھنا یار ملاد چ گئے ساں، سرکار دے ذکر چ گئے ساں، انہاں آکھنا یار ذکر تے اسی بھی کرنے ہیں پر تسی حدوں ہی ودا دیندے ہو۔ اس گلاں تسی سنو گے اور بڑی محبت نال کرن گے، بڑی چاہت نال کرن گے، بڑے اصلاحی طریقے نال کرن گے، بڑے ہی جڑا شائستگی تے شستگی نال کرن گے کہ جناب یار ذکر تے پھر سارے ہی مسلمان جو ہے، مگر سنیوں تسی ذکر کر دیو تے نبی دے ذکر شان عزت مرتبے مقام نو تسی حد تو وداندے ہو۔ جیڑا بندہ تانوں اے گل کرے نا کہ کریم آقا دے ذکر نو تسی حد تو بڑھاندے ہو، تسی اس تو بھی زیادہ مٹھے ہو جاؤ۔ لڑنا نہیں کیونکہ سنی لڑدا نہیں، سنی محبت کردہ، سنی جدو گاٹا لاندہ نبی دے گستاخ دے ہی لاندہ، آپس نہیں لڑدے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ جڑے فقی معاملات نے، فروئی معاملات نے، اجتہادی معاملات نے، ڈیفرنسز آف اوپینین نے، انہاں چ اسی لڑ دے نہیں۔ اصول دین تے الحمدللہ کل بھی کھڑے ہیں تے اج بھی کھڑے ہیں۔ عام گلاں تے چھوٹیاں موٹیاں تے اسی لڑ دے تے جدوں ایک بیلی گل کرے نا تسی بھی اُنّے ہی مٹھے ہو جاؤ، اُنّی محبت، اُنّی تازگی، اُنّے ہی ناصحانہ طریقے نہ تسی نہ بڑی آسان آکھو نہ آکھو مولوی جی، پا جی، چودھری صاحب، دوست صاحب، تسی جو سانو آندے ہو کہ سنی حد تو وداندے نے، تانوں نبی پاک دی عظمت دی حد دا پتہ ہے وے؟ انہوں صرف اینا پوچھنا ہے کیا تانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، شان، وقار، مرتبے، انہاں دی بلندی دی حد دا پتہ ہے؟ میں دعوے نال کہہ سکنا رب دی عزت دی قسم نہ کوئی جان سکیا نہ کوئی جان سکے گا۔ کوئی شخص میرے کریم آقا علیہ السلام دی عظمت، شان، رفت، مقام، بلندی تو جان سکدا، اے فقط اللہ جانے یا اللہ دا رسول جان دے۔ جبریل امین علیہ السلام بھی نہیں جان دے، بلکہ جدو نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو نمرود آگے سٹن لگا، جبریل امین علیہ السلام بارگاہ خلیل حاضر خدمت نے آ کے عرض کر دینے پیارے خلیل علیہ السلام مینو دسو تانوں نمرود آگے سٹن لگا ہے، میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا، اگر کوئی اللہ دی بارگاہ حاجت ہے تو مینو جبریل نو دسو میری اتھے تک پہنچے جتھے کوئی پہنچیا نہیں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا جبریل مینو تیرے کو لو تو کوئی حاجت نہیں، بلکہ حفیظ جلندری نے تھے لکھا انہیں کہ آپ نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے آج اس کا خلیل۔ فرمایا جبریل میں تیرے کو کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ جان دے۔ وقت گزر گیا، لمحے گزر گئے، صدیاں بیت گئیاں، ہزاراں سال گزر گئے، جدوں پھر رب نے حکم فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب نو لے کے آؤ۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے نے، میرے نبی دے قدم چمے تے جبریل موجود نے، میرے نبی مسجد حرام وچ نے تے جبریل موجود نے، مسجد اقصی تے جبریل موجود نے، پہلا آسمان دوسرا آسمان حتیٰ کہ ستو آسمان بھی جبریل نال نے۔ ایک مقام آیا جنہوں کہنے مقام سدرہ، سدرۃ المنتہا، جدو میرے آقا علیہ السلام اتھے پہنچے تشریف جان لگے تو جبریل رک گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل چلو،
عرض کی کملی والیا میں اس تو اگے نہیں جا سکتا، میری حد ہے، اور یہ جبریل دی حد نہیں، یہ کائنات دی بھی حد ہے، اس تو اگے لا مقام، ٹائم لیس اینڈ سپیس لیس، کوئی پتہ نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ صبح نہ شام نہ دن نہ رات، کوئی شخص جان نہیں سکتا۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی کملی والیا میری حد آ گئی ہے، میں اس تو اگے نہیں جا سکتا۔ کریم آقا علیہ السلام فرمایا جبریل پھر وہ وقت یاد ہی، وہ ویلا یاد ہی کملی والیا کیڑا؟ فرمایا جدو تو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کو گیا سیں تو جا کے عرض کیتی سی میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا۔ عرض کیتی کملی والیا وقت بھی یاد ہے، لمحہ بھی یاد ہے، ویلا بھی یاد ہے، گھڑی بھی یاد ہے، گل بھی یاد ہے، تو ابراہیم علیہ السلام دا جواب بھی یاد ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل ہن پھر اے بھی یاد رکھ لی میں محمد ہن اوتھے چلاں جتھے تو بھی نہیں جا سکتا۔ فرمایا میں ہن اوتھے چلاں جتھے تو بھی نہیں جا سکتا۔ ہن مولوی صاحب نے پوچھو، قاری صاحب نے پوچھو، بھائی اور نے پوچھو مولوی جی کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ تسی جو کہہ رہے سو کہ سنی حد تو بڑھا دیں دینے، کوئی حد ہے ان کی عروج کی؟ اگر حد ہوتی نا تو یہاں حد بیان ہوتی کہ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ اگر حد ہوتی تو یہاں حد بیان ہوتی کہ یہ حد ہے ان کے عروج کی، یہ حد ہے ان کے عروج کی۔ ارے جب جبریل کو بھی حد کا نہیں پتا، شاعر کا تخیل اس کے الفاظ تو کہاں، جبریل بھی کہتے ہیں اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، تو پتہ یہ چلا تبھی تو کہنا پڑتا ہے بلغ العلا بے کمال، بلغ العلا، بلغ العلا بے کمال ہی، کوئی میرے مصطفیٰ کی عظمت و شان کی حد نہ جان سکا ہے نہ جان سکے گا۔ عقل، خیال، علم، ہر فقاہت، ہر چیز ختم ہو جائے گی، میرے پاک نبی کی عظمت کی حد، شان کی حد کو کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ نبی کی حد کو مخلوق، نبی کی عظمت کو مخلوق بلند نہیں کرتی۔ ورفعنا لک ذکرک، میرا پاک رب بلند جو ہے وہ بلند کرنے والا، کوئی نہیں جان سکتا۔ کسی کو کیا پتا میرے نبی کی شان ہے کیا؟ وہاں تو بڑے بڑے، بلکہ یاد رکھنا دنیا بہت بہت حضرت نے، چھوٹا جا میں بھی حضرت ہاں تے کئی بڑے ہی حضرت نے، کچھ حضرت نہیں، حضرت فلاں حضرت فلاں حضرت فلاں، کچھ میرے جا چھوٹے چھوٹے حضرت نے تے کوئی بہت ہی حضرت نے۔ گل سمجھ رہے ہو؟ تے انہاں سارے حضرتاں دے وچوں نا ایک کووے جنہوں حضرت نہیں آندے، جنہوں کہندے نے اعلیٰ حضرت۔ وہ اے دسو او جڑے حضرتاں دے وچوں جڑا اعلیٰ ہوندا او کیویں اعلیٰ ہوندا؟ وجہ کی ہے؟ یاد رکھنا ہر بندہ اعلیٰ نہیں ہوندا علم تقوی پرہیزگاری نال نہیں، اعلیٰ وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ لفظوں سے، اعلیٰ خیال سے، اعلیٰ قلم سے، اعلیٰ نبی کا اعلیٰ ذکر کرتا ہے، جس کے قلم سے نکلتا ہے نا سب سے اعلیٰ و بالا، وہ اعلیٰ حضرت ہوتا ہے۔ جے آنکھوں تو میں بیان کر دیں پکی گل، اے ووٹاں دا وعدہ نہیں جڑے ہاں ادھر تے چول ادھر تے ووٹ ادھر، اے سرکار دے ذکر دی محفل۔ مل کے پھر میرے نالا کو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان عظمت وقار بلندی نو کوئی نہیں جان سکدا، سانو تے صرف اینا پتہ ہے سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی۔ سب مل کے کوئی بندہ چپ کر کے نہ بوے، مل کے باواز بلندہ کو سب سے اعلیٰ و بالا۔ کئی بندے وینا کوئی نہیں پہ بول دے، جیڑا نہ بولیا میں جان کوئی نہیں دینا۔ مل کے میرے نالا کو سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی،
سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی جنہوں سارا شعر نہیں ہوندہ جنہوں ہمارا نبی میں آتا ہر بندہ ہاتھ چوکے اچھی آواز بلندہ کو ہمارا نبی آواز بلندہ کو تاجداروں کا آقا ہمارا نبی ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا اسی سارے نبیاں دے منن والے سارے نبی شان والے سارے نبی عزت مقام والے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام میرے رب ذوالجلال نے بڑی شان عطا فرمائی ہے قرآن آندہ ہے پیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ رب ذوالجلال نے مسجود ملائک بنایا سارے ملائکہ سیدنا آدم علیہ السلام نو سجدہ کر دینے پہ انی جائل فی الارض خلیفہ دی شان والے ابو البشر بڑی شان آدم صفی اللہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی نو کنارہ ملیا بڑی شان نجی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے نے اگ گلزار ہوں دیئے پئی اسماعیل دے گلے تو چھڑی چل دیئے گلا نہیں کٹ دی بڑی شان حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دور تے جان دینے پہ فَقْلَنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا اللہ نے الحم کلام دینے پہ حضرت عیسیٰ ارے زندہ سامان تے اٹھا لے سارے نبی شان والے آدم صفی اللہ نوح نجی اللہ موسیٰ کلیم اللہ ابراہیم خلیل اللہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے ہاتھ چکیا کھو سرور انبیاء تیری کیا بات ہے پنجوریا کھو تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے شافائے روز جزا آپ کی ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کوئی مار کے اڈیاں زم زم تے کوئی مار کے اڈیاں زم زم تے پانی نو بہا کے ملیا کوئی پل دی اگ وچ مار چھال گلزاری بنا کے ملیا پر ملنا میرے اس مہینہ جڑا عرشاں تے جا کے ملیا سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی تو ساتھی نے ذکر کوئی شخص میرے کریم آقا دی عظمت شان بلندی نو جان نہیں سکتا رب ذوالجلال فرماندا ہے پیا ورفعنا
ورفعنا، رب فرماندا ہے ہم نے بلند کر دیا. جے توجہ وے تے اور گل کراں، ہے توجہ؟ قرآن کہندا ورفعنا، لفظ نا ہے جمع. ایک ہوئے تے کنے ہوندے نے؟ واحد. ایک ہوئے تے دو ہون تے نا جمع نہیں. تسی سکولے پڑھے ہو، کدی علامہ ثناء اللہ صاحب کو پڑھو نا، تانوں دسن دو نو جمع نہیں آندے، دو نو تسنیہ آندے، کم از کم تین ہون تے تاں جمع بندی. یہ عربی دا عربی ہے تے تسی تے عربی تو انجی ماشاءاللہ ہیں مرفوع القلم اور عربی دے والے نال. تین ہون تے پھر کنے جمع. ہن پوچھو اویس شاہ جی بھی میرے تو چوکھے پڑھے نے، حفصہ بھی ماشاءاللہ، اے سارے جتنے علماء نعت خواں بھی میرے تو چوکھے ہی پڑھے نے. ورفعنا، ورفعنا، اے لفظ نا کی ہے؟ بول پو یار. جمع تے جمع کم از کم کنے ہوندے نے؟ تین. تے رب کنے نے؟ اچھی بولو. ایک. تے رب فرماندا نا کلیاں نہیں، ہم نے. یہ نہیں کہا میں نے، نا فرمایا ہم نے. یا اللہ تو ہے کنے؟ رب آندا میں کلا، خبردار میرے تو سوا کوئی الہ نہ منیا جے. میں وحدہ لا شریک، اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے قدرت، اپنی عبادت نال میں اللہ وحدہ لا شریک. اے ساڈے گوانڈ قوم رہندی جنوں کہندے نے ہندو، کی آندے نے؟ ایسی یقین کرو میں دنیا دے بڑے بڑے قوماں ویکھیاں نے، عیسائی، یہودی، سکھ، پارسی ویکھے نے، میں بدھ مت ویکھے نے، ایتھیسٹ ویکھے نے، پر ایڈے گندے کوئی نہیں جڈے نے دنیا دے اتے. تانوں پتہ ہے انہاں نے 33 کروڑ معاذ اللہ خدا بنائے نے. They believe in 33 million gods and goddesses. Can you believe it? 33 کروڑ ہر شے نو خدا منتے ہیں. ہاتھی نو خدا منتے انہوں آندے نے گنیش، ہنومان بندر دی پوجا، اے جناب اپنا کالی ماتا دی پوجا، رام دی پوجا، گنیش دی پوجا، راون دی پوجا، حتیٰ کہ آندے نے گاؤ ماتا. کی آندے نے؟ گاؤ ماتا. میرا ایک بیلی آندہ شاہ جی گاؤں انہاں دی ماں تے ٹھگا پیو لگدا نے. بھی گاؤں ماتا ہوئے تو رشتہ تو مڑے ہی بندا ہے. جے گاؤں انہاں دی ماں ہے تے ٹھگا مڑ کی لگا پیو. ہر چیز نو میرے نال نا کچھ عرصہ میں تانوں پتہ ہی ہے ملک تو باہر رہے ہیں کچھ 3-4 سال لندن پڑھدا رہے ہیں. تو میرے نال ایک دلی دی ایک لڑکی پڑھدی سی ہندنی. انہیں ایک گل حافظ آبادیو اپنے تک رکھے آجے کہ سویرے رولا پا دیو پیر کڑیاں نو پڑھتے رہے کہ نواں تماشا شروع ہو جائے. ہاں جی جی ٹھیک ہو گیا کوئی گل نہیں. تقریر پاؤں جنی مرضی لمبی کر لی. لو جو آندے نے پہ جی سویر تک جان نہ دیا جائے نا ایتھو بندے گل لو جڑا اٹھیا میں ویکھنا روی جنہیں جانا ٹر جو کوئی نہیں نا بس ٹھیک ہے موڑے تھے آج رات تھے ہی تو صاحب مہینے سی ہے توجہ پر تسی بھی مہربانی کرا جائے کنٹے تو اتانے جایا جی نہیں تو میں شہید تھے ہی ہو جانے. وہ آندے نے جی دیگاں پکن جو پورا 1 گھنٹہ ہے تو جے لیٹ ہو گیا تو میرا کی بنے گا. میں نے تو 12 بجے تو بعد اونج بھی تقریر بھول جاندی ہے. کوئی گل نہیں کوئی نہیں گھنٹہ کو میں کٹ جاؤں گا خیر ہے فکر نہ کرو. تو ہے توجہ میں نا میرے نال پڑھ دی سی 7 جولائی 2007 نو اتھے میں لنڈن سا یونیورسٹی تے بم دھماکے ہوئے تو بعد اسی یونیورسٹی بیٹھے نا تے گلاں ہون لگ پئیاں. وہ کدی دہشت گردی اسلام چلدی نا تو جدو اللہ دی ذات تے کہندی ہے نقوی وی آر سیم there is no difference we live in the same part of land our norms and notions our culture even گلاں کردے کہندی even we believe in the same God کہندی ساڈا رب بھی ایک ہے معاذ اللہ. میں کہا بی بی نا تیرا رام ہو رہی تے میرا رحمان ہو رہی. اے رام تے رحمان ایک نہیں کہندی ہے نہیں نام دا فرق ہے. انہیں نا میں نے مثال دیتی اگے نا پانی دی بوتل پئی سی کہندی ہے کی ہے میں کہا پانی کہندی ہے اسی ہندی چ نو کہنے ہیں جل تسی اردو چ کی آندے ہو پانی انگریز نو کہندے نے واٹر تے جل ہوے پانی ہوے واٹر ہوے نا دا فرق ہے گل تے کی. میں کیا بھی بڑی گل کیتی ہے ساڈے علاقے جو پنڈاں چ بندے بہ کے نا انج دیاں چولاں ماردے نے ڈیریاں چ وہ 2 دن لفظ سکھ ہوندے نے تے پھر پنڈ چ بہ کے بڑا ماردے نے.
وہ ایک نا ہن تانوں پتہ نہیں ورنہ ایک منٹو دا ایک افسانہ نیو کانسٹیٹیوشن وہ بھی منٹو نال اور جڑا ٹانگے والا سی نا وہ یہی حال ہویا ہن وقت نہیں ورنہ میں تانوں دی تفصیل سناندا تو او نا کہندی یہ نام دا فرق ہے گل تے ایک ہی ہے میں کیا کیویں کہندی ہے جل واٹر پانی ایک ہی نہیں نام دا فرق ہے گل تے ایک ہی اسی طرح گاڈ رام رحمان نام کا فرق ہے میں کیا بی بی نا نام دا فرق نہیں صفات دا فرق ہے پانی کی صفات کا فرق نہیں نام کا فرق ہے میں کیا رام اور رحمان کی صفات کا فرق ہے جو تمہارا رام ہے نا وہ شادیاں کرتا ہے میرا رحمان شادیاں نہیں کرتا صفات کا فرق ہے میں کیا تیرا جڑا رام ہے نا وہ دی ایک بیوی سی جیدہ نا کی سی سیتا سیتا وہ دی بیوی سی اور وہ سیتا نے وہ نکاح کیتا انہیں رام نے تے انہاں دا ایک دوجا بھگوان سی وہ دا نا سی راون تے راون جینا نا رام دی بی بی چوک کے لے گیا سیتا نو ساڑھے پنجابی چاندنے ونی کے تاراں نے بائی نکل گئیاں انہاں دے بھگوان دیاں بائی نکل گئیاں 12 سال رام تے راون دی جنگ ہوندی رہی کا دے واسطے بائی آستے 12 سال لڑ دے اخیر رام کو اپنی بی بی واپس نہ آئی انہوں جناب جانا پیا غیر دے بوئے تے جی میں چاہیے نا فلان چودری کو جا تیری باں پرتائے گا انہوں چودری لبا ہوئی ہنومان یقین کرو نا دی کتاب اچھ لکھیا اور تاں بندر دی پوجا کر دینے ہنومان دے بوئے تے گیا جا کے ہاتھ جوڑے میری بی بی پرتا دوہاں رال کے رامن کو لو کھوئی اپنی بی بی میں کہا تیرا رام اپنی نہیں سامبھی تیری کیویں سامبھے گا میں کہا تیرا خدا ہے جنہوں تو بگوانا نہیں ہے تیرا تصور خدا ہے میں کہا میرا رب زلجلال نہیں وہ دی شان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نو دی بیوی نو دے بچے نو دی ماں نو دا باپ نو دی اولاد وہ تینا ساریاں چیزاں تو اللہ الصمد وہ میرا رب زلجلال تے بے نیاز ہے انہوں کسے شہدی محتاجی نہیں انہاں رشتیاں تو پا کے یاد رکھیا جڑا کسے دے بوئے تے جاوے جڑا کسے دا محتاج ہوئے وہ خدا نہیں ہوندہ خدا تے ہوئے جدی ساری کائنات محتاج ہوئے زمینہ میں جدیاں محتاج آسمان لوہ قلم کرسی ساری کائنات ولی غوث کتب ابدال حتیٰ کہ نبی نہیں نبیاں دے سردار اور نبی بھی اپنے اللہ دے محتاج نے سادہ رب زلجلال ہوئے حضرت رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی آپ فرمانے تنو کی پتہ ہوئے میرے رب دی شان آپ فرمانے پہ ہوئے آپ مکانو آپ مکانو خالی اس تھی کوئی مکان نہ خالی آپ مکانو اچھی تسی بھی میرے نال آکھو آپ مکانو خالی اس تھی کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی ہر ویلے زمین آسمان لوہ قلم سورج اپنی منزلہ بدلدا ہے پیا کبھی نظام کائنات اندر خرابی پیدا نہیں ہوئی کیونکہ میرا رب ذوالجلال چلان والا ہے ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی تے اول حمد اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا
میدان نہ ہر ہر بندہ میرے اللہ دا ذکر کرے، کوئی زبان خاموش رہے، اپنی مشکلات اپنی مصیبتاں سامنے رکھ کے اس اللہ دی حمد بیان کرو۔ میرا اللہ ساڈیاں مصیبتاں ٹال دے وے، اللہ بیماریاں وباواں دور فرمائے، اللہ پاک اپنی خاص رحمت فرمائے۔ مل کے میرے نال آکھو اے اول حمد اے اول حمد ثنا ہر ہر دا اس دا نام، آکھو میرے نال اس دا نام، اس دا نام، اس دا نام، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، ہاتھ چوک کے آکھو یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا رحیم و یا کریم، یا قسم ہے میرے رب دے نا دیاں برکتاں نے۔ لوکی پوری دنیا تے کرونا آیا ہے، پوری دنیا کووڈ-19 جڑے پینڈیمک تباہ ہو گئی ہے، معیشت تباہ، دنیا تباہ۔ جدو پوری دنیا تے آیا نا انہاں کیا کریے کی؟ کوئی ویکسینیشن لبن لگ پیا، کوئی علاج کروان لگ پیا، کریے کی؟ جدو انڈیا چایا نا مودی نے بھی میٹنگ بلا لی، انہاں کیا کی کری؟ انہاں کیا گاؤ ماتا دا پیشاب پی، گویا کھا، انہوں ناشتے چونہ ایڈی پلیٹ دیتی گوئے دی، تو ان جیڑا بچنا سی وہ غریب وہ بھی مردے لے پہ۔ تے پاکستان سانو حکومت آن دیئے وہ اسی ایس او پیز تے عمل کیتا، سٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجر بڑا فالو کیتا ہے۔ ہم نے تو بڑا میں کیا آکے بیخ کسے بھی نہیں ہو کیتا، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں، ماسک بھی تھکے نہ سانو کو آن دے جی میں چھکو چاڑی دینے نا انجی نا کٹا دو تو پیدو چھکو چاڑ کر دے، کٹا دو تو پیدو چھکو پینا جائے ماجن اے تے انجی میں اسی کرونا میں پین لگ گیا ہیں جی۔ یاد رکھیا جائے آج جڑے نا ماسک اے بھی ڈاکٹر نے پوچھو کہنے نہیں اے بھی بچاؤ کو نہیں کردا، اے بھی بچاؤ کوئی نہیں کردا، اے ایویں اساں چاڑے نے کیوں؟ اینے غلامی دے نشان تسی یہ ویکھو نا اسی کنے غلام ہے، تسی انداز ہمیں میرا بڑا سادہ ہے مگر پیغام یاد رکھیا جائے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا اسیاں کبو کوڑے سانو جویں چاند نے ہانک دینے پہ انہاں نو پوچھو تانو کیڑے پیو نے آکھے ماسک ڈانے جی WHO او کتھے بیٹھے نیو یارک وچ او فیصلے کر دینے انج کر دیو اے تھے نافذ کر دینے پہ ان سے پوچھو پچھلے سال انہوں نے ہماری میتوں کی توہین کی جنازے نہیں پڑھنے دیئے کس قانون کے تحت؟ وہ کیا انہوں نے نہیں سی پتا؟ میں نے میٹنگ میں کہا تھا جی آندر جی 15 سیکنڈ ہاتھ تو وہ تے کرونا مر جاندہ ہے ٹور جاندہ ہے تے چول دیو پترو ادھا گھنٹہ میت نو نوایا ہے نوان تو بعد کفنایا اتے تابوت ہے نہ انہیں کھانسنا ہے نہ انہیں سنیزنگ کرنی ہے نہ چھینک ہونی ہے مر جو ہونے کرونا کی تھو ہونے مگر کس قانون کے تحت انہوں نے ہماری میتوں کو جنازوں کو خراب کیا؟ تو یہ دنیا کو قابو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے قانون نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اسی پاگلان دی طرح پیچھے ٹرنے پہ۔ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ یہ کرونا ہے، میں اس کو فطری نہیں مانتا، یہ سب بایولوجیکل وار یہ لیبارٹری میں تیار کیا گیا تاکہ دنیا کو کنٹرول کرنے کا بہانہ بنایا جائے۔ کبھی سنا تھا کہ 14 صدیوں میں کعبے کا طواف رک جائے؟ کبھی سنا تھا کہ مولوی آپ مسیطیں کھڑو کیا کہ لوگ کو مسیطیں نہ آیا جائے؟ پچھلے اور اینا روز ہیں جمعے نہیں پڑھن دیتے بغیر تانے کیوں؟ سوال کرو ان سے۔ اگر 15 سیکنڈ ہاتھ دھونے سے اگر کرونا جاتا ہے جڑا گھنٹہ غسل کر کے آیا ہے تو ہمیں تو انہوں نے پاگل سمجھا ہوا ہے۔ یہ ہے اس کو کہتے ہیں ٹوٹلیٹیرین کانسیپٹ آف گورنمنٹ کہ دنیا کو قابو کرو جیسے چاہو، یہی دجالیت ہے، دھوکہ کہ لوگوں کو کنفیوز کر دو۔ ایتھے جڑا سارے تو گندی خوراک ہے نا اوتھے لکھیا ہوندا ہے ہیلدی فوڈ،
ਇੱਥੇ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਿਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪੀ ਕੇ। झूठ ही नहीं। कोई इनसे पूछता है कि ब्रांड से कि तुम्हें जो पता है कि बोतल सेहत वास्ते चंगी नहीं, वो जनाब बोतलों सेहतमंद बना के लोगों पे आई जाते। क्या इनको नहीं पता कि सिगरेट पीना फेफड़े मर जाते हैं? बंदा बीमार होंदा उत्ते लिखिया होंदा मुजरे सेहत, मगर जो इश्तिहार होंदा उहदे जो जहाज तो उड़ के फड़ लो सिगरेट पीन को आंदे। यानी कि धोखा है ना, हर बात उलट करके दिखाते हैं। यही हमारे साथ हो रहा है। जब दज्जाल आएगा ना, दज्जाल का मतलब ही दजल है, फरेब है, धोखा। हमें धोखे में रखा जाएगा और दुनिया को काबू किया जाएगा। असिए से अन्य बात टुरदे अल्लाह माफ रही मानो नहीं जाने। ये है आज हमारा खुदा से यकीन उठ गया। यकीनन एहतियात करो, मगर ऐसी एहतियात नहीं जो शरीयत के खिलाफ हो, जो कानून के खिलाफ हो। मैयत से कोरोना नहीं फैलता, मगर इन्होंने हमारे जनाजे नहीं पढ़ने दिए। किसी ने पूछा, सारी 14 सदियों से मुसलमानों का अकीदा आबे जमजम च शिफा है। जिन्हों बेड़ी बीमारी होवे रज के आबे जमजम पिए, उसकी बीमारी दूर होगी। इन्हां बगैरता ने, गद्दार हमारे मुसलमान हुक्मरान, इन आबे जमजम बंद की, तब चवलो पी के पे वेंदे। कोरोना दे मरीज नूं रज के पियाओ ते तुसीं इन्नी जी वैक्सीनेशन पे बनांदे हो। मेरे नबी दी हदीस कदी गलत हो ही नहीं सकती। तो सामीने ज़िवकार याद रखना, अपने ही मैं हुण तुहानूं नहीं वली बनांदा ना, असी अल्लाह दी कसम सिर्फ ईमान बचा जाइए, यही काफी। वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, मौत मोमिन की होनी चाहिए। वरना लोगों, इस वक्त दज्जाल अपने पंजे गाड़ चुका। जब वो आएगा ना, वो पिंड दा इमाम नहीं होना, हो धोती बन्नी होने, मुछन वट देगा कि मैं दज्जाल हां, नहीं। ही विल बी अ स्कॉलर, ही विल बी अ साइंटिस्ट, मॉर्स गॉड। आके जनाब वो बिल गेट्स की तरह आखेगा मैं तो मसीहा बन के आया, तो मसीह दज्जाल होना है, ईसा मसीह नहीं होने। यही धोखा है। समझो इस बात को। हम कानून को मानते हैं, एहतियात करते हैं, मगर हमें इन बातों, हुकूमत को भी सोचना है। हमें जो है वो गधे घोड़े ना समझो। हमारे साथ मजाक ना करो, कुरान और शरीयत के साथ मजाक ना किया जाए। तो साहब मीने ज़िवकार उथे उन्हें आखे जी वैक्सीनेशन चाइना वाले बूटियां कढ़ लियां, साडे हिंदुआं नूं आख्या गौ माता का पेशाब पीओ। पाकिस्तान च आया, इन्हां हुकूमतां अगे पाबंदियां ला दो। साडे उलमा ने आख्या खबरदार, छत्तां ते चढ़ दो ते अल्लाह दा नाम बुलंद करो। अल्लाह दी कसम, जड़ियां बरकतां ने ना पाकिस्तान च, ये कोई ये नहीं कि असीं कणक चौकी खाने, इंडिया भी उन्नी कणक खांदा है, वो भी वही खुराकां खांदे ने। जेड़े असीं बचे आ ना अल्लाह दे फजल नाल, ये ओ वे जेड़ा अल्लाहु अकबर दियां सदामां असीं छत्तां ते देंदे रहे। जिथे मेरे रब ते रसूल दा नाम होवे ना, उत्थे नहीं बीमारियां होंदियां। तो सामी ने उत्थे अल्लाहु अकबर ते अशहदु अन्ना मुहम्मद, मेरे नबी दा नाम ते अल्लाह रसूल दा नाम दियां बरकतां ने। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। बना देता है ये नामे मुहम्मद। मिलके मेरे नाल आखो, जिदी बिगड़ गई है अपने नबी का नाम लवे, नहीं तो जिदी समरी है सलसाला सदा समरी रवे। मिलके मेरे नाल आखो, ये नाम कोई काम बिगड़ने। नबी दिया गुलाम अपने नबी का जिक्र गज वज के कर लिया, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता। बिगड़े भी रब दी इज्जत जलाल दी कसम, मेरे नबी दे नाम विच अल्लाह ने बरकतां रखियां होइयां ने। बिगड़े बना देता है ये नामे मुहम्मद। नबी दे सहाबी दा पैर सौ जाए, या मुहम्मद दा
نعرہ لاوے وہ پیر ٹھیک ہوندا ہے سفینہ جنگل وچ شیر حملہ کر گئے فرمایا خبردار شیرا میرے قریب نہ آویں میں مدینے دے تاجدار دا غلام میں نبی دا غلام وہ شیر حملہ نہیں کرتا بلکہ کتے دی طرح تم دبا کے نبی دے غلام دی حفاظت کردا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد ہاں رب العزت دی قسم ایک باپ تے بیٹا دوویں حج تے جاندے نے پے باپ سودی کاروبار کردا ہے حرام کھان والا سود کھان والا جاندیاں جاندیاں راہ وچ باپ تے موت ہوندی ہے پتر نے ویکھیا اے حرام کھان دی وجہ تو اودا چہرہ جڑا بدل گیا کالا سیاہ ہو گیا اونے اپنے باپ دی چہرے تے کپڑا پا دتا کسے نوں دسدا نہیں پوچھدے نے کی ہویا مگر جڑا مدینے والے منہ کر کے رو رہا ہے کملی والیا ساری عزتاں تیرے ہاتھ نے اے مدینے دیا تاجدارا مازاق تے کاجل والیا اے گناہگار سی سیاہکار سی بدامال سی میرا باپ سی کی جا کے دسانگا سونیا کملی والیا کی لوگاں نوں دسانگا تھوڑی دیر گزری ہے اونٹ تے سوار ایک تاجدار مدینہ دی سواری آ گئی میرے نبی لجپال آ گئے آ کے انہیں جے میرے نبی نے اس غلام دے چہرے تے ہاتھ لایا اس سیاہ چہرہ چمکن لگ پیا منڈا قدمچ گر گیا اے سونیاں زلفاں والیا سمجھ نہیں آئی فرمایا اے میں تے تائیں آیا تاویں گناہگار سی مگر میرے تے درود و سلام پڑھدا سی میرا نام لیندا سی اے غلام میرا ہوے انج ذلیل ہوے میری رحمت نو گوارا نہیں یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بنا دیتا ہے یہ نام مل کے میرے نال آکھو اے بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتح تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا پورے قد سے جو کملی والیا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا میں تو مر جاتا دستگیری میری تنہائیوں میں دستگیری میری تنہائیوں میں تو نے ہی تو کی رب دی عزت و جلال دی قسم دستگیری میری تنہائیوں میں تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے
نبی اے بگڑے بھی سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میرے والد کریم عرض کر دینے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا نہ کسے چودھری دے کمی نہ کسے سردار دے کمی نہ کسے وزیر دے نہ کسے سیٹ نہ کسے چٹھے چیمے دے نانا اسی کمی نبی دے یا نبی دی آل دے اسی کسے دے نانا اے غلام مدینے والے دیا نبی دے بچیاں دیا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ خبر میں نہ ہے شبیر کی جلدی خبر بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا گناہگاراں دا آقا بس تو ہی سہارا آقا گندڑی مندڑی ارے میں جے ہو بھی جائیاں لگیاں توڑ نہیں پائی تیرے پلڑے جو پئیاں لگیاں توڑ نہیں پائی تیرے پلڑے جو پئیاں کوئی کے جانے کلی اینو لکھانے سے آپے مینو دسو میرے آقا جاواں کیڑے میں پاسے مینو دسو میرے آقا جاواں کیڑے میں پاسے مینو دسو میرے آقا جاواں کیڑے میں پاسے مینو دسے پاسے سخیا بکو تیرا دوارا مینو دسے پاسے سخیا بکو تیرا دوارا گناہگاراں دا آقا بس تو ہی سہارا منو نام خدا دا کدی کرم کماو کدی اساں مسکیناں ول پھیرا پاو منو نام خدا دا کدی کرم کماو کدی اساں مسکیناں ول پھیرا پاو اے کدو شبیر دے بختاں دا چمکے گا تارا گناہگاراں دا آقا بس تو ہی سہارا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام برادران اسلام یاد رکھنا یہ میرے نبی کے نام کی برکتیں ہیں میرے رب کے ذکر کی برکات ہیں یہ کوئی ہم ساڈا کمال نہیں میرے رب دا کرم تے نبی دا صدقہ ہے تو اس لیے یاد رکھنا برادران اسلام میرے رب نے اپنے نبی کے نام میں برکتیں رکھی ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے دامن مصطفیٰ کو چھوڑا نہیں جا سکتا تو سامین جی وقار ورفعنا مولا تو تے کلیں تو تے رب ساڈا کلا وحدہ لا شریک بس میں اپنی گالوں اختتام میں لے کے جانا ورفعنا ہم نے بلند کیا یا اللہ تو یکتا احد واحد ہے ایک ہے یہ جمع کیوں ہے رب نے فرمایا ہاں میں کلا عبادت میری کلے دی کرے آجے میری ذات میری صفات میری عبادت اندر کوئی شریک نہیں یا اللہ پھر جمع کیوں میں فرمایا حکم بھی تے ویکھو نا ورفعنا
لکا ذکرک، فرمایا ہاں میں کلا جدو یار دا ذکر کرنا ہوئے نا تو میں رب کلیاں ہو کے بھی کلیاں نہیں کرتا، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ جی دیکھو اتنا تنہائی میں نبی کا ذکر کر لیتے، کیا ضرورت تھی اتنا خرچہ کرنے کی، کیا ضرورت تھی لوگوں کو بلانے کی، تارے نبی کا ذکر گھر بیٹھ کے اکیلے کرتے۔ ارے اس کو بتاؤ میرے رب کی سنت ہے وہ یکتا ہو کے بھی اپنے حبیب کا ذکر تنہا نہیں کرتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا جب میں نبی کا ذکر کرتا ہوں نا تو مخلوق کو ساتھ ملا کے، جدو میں نبی دا ذکر کرنا تو مخلوق نو نال ملا کے کرنا۔ یا اللہ کی تو لوکاں نو پلیکھا نہ لگ جائے، غلطی نہ لگ جائے، مولا کون کون ہے جڑا تیرے نال تیرے نبی دا ذکر کردا ہے؟ رب فرماندا پیا میں کلیا نہیں کردا۔ یا اللہ کون ہے جڑا تیرے نال تیرے حبیب دا ذکر کردا ہے جنوں تو توفیق دینا ہے؟ میرا اللہ فرماندا پیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ، اور اچھی کہو سبحان اللہ۔ یا اللہ تو کلیاں فرمایا نا میں جدو نبی دا ذکر کرنا ہوئے میں کلیاں نہیں کردا، میں بھی کرنا، میرے ملائکہ بھی کر دینے۔ فرمایا ایمان والیو اللہ دا قرآن آندا پیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں بھی کرنا، میرے ملائکہ بھی کر دینے۔ وہ ایمان والیو میرا اللہ بے ایماناں نو نہیں پیاندا، نبی دے درود و سلام نبی دا ذکر کرنا ہوئے رب عیسائیاں نو نہیں آندا، رب یہودیاں نو نہیں آندا، رب سکھاں نو نہیں آندا، رب پلیتاں نو نہیں آندا۔ رب آندا یا ایھا الذین آمنوا، اے پاک نبی دا ذکر بھی پاکاں نے کرنا ہے، پاک نبی دا ذکر بھی پاکاں نے کرنا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین جڑے ایمان والے جنہاں دے دل بھی پاک ہے، جنہاں دیاں زباناں بھی پاک ہے، جنہاں دی فکر بھی پاک ہے، جنہاں دے عقیدے بھی پاک ہے، الحمدللہ گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی ہر جگہ تے اپنے آقا دا ذکر کر دینے۔ اسی تے رستے سجا لینے ہاں، اسی جڑا جھنڈیاں لگا لینے ہاں، اسی تمبو بچھا لینے ہاں، اسی لنگر پکا لینے ہاں۔ اے سنیوں کی پہ کر دیو، اسی انہاں تانوں کی دسیے، اسی لجپال دا ذکر پہ کرنے ہاں۔ اسی تے زندہ ہوئے یا موت آوے ساڈا تے کیتا ہے میں وہ سنی جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاتو سلام۔ مل کے میرے نالا تمہیں تقریر سے شیر تے ختم کرنا، کوئی بندہ چپ کر کے نہ بوے، اچھی میرے نالا کھوئے میں وہ سنی جمیلے قادری مرنے۔ زندگی چتے اساں ذکر کرنا ہی ہے، ساڑھی تے جدو لاشا اٹھدا ہوئے منجی چکیندی ہوئے ادو بھی آنے کلمہ شہادت، کتے کلمہ شہادت کبھی نبی تے درود و سلام ہوئے میں وہ سنی جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا، اچھی آنکھوں میرے نالے میرا لاشا بھی کہے گا صلاتو سلام۔ میں وہ سنی جمیلے قادری، میں وہ سنی، میں وہ میں
ہو سنی ہوں جمیلے کاغری مرنے کے بعد ہاتھ چوک کے تنوری آنکھوں میں گفتگو ختم کرنا ہے میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا صلاتو و سلام برادران اسلام یاد رکھیے گا. ہاں جی آ گیا لنگر کہ ہلے 5 منٹ اور لاواں آ گیا ہل نہیں پکا لنگر لے بھی میرا لاشا بھی کہے گا اچھا میرا لاشا میرا صلاتو تو سامین زی بکر ورفعنا لکا ہم نے بلند کیا ہم نے اگلا لفظ ہے لکا کی لفظ ہے ورفعنا لکا ذکر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بلند کیا کس کے لیے لکا تیرے لیے سونا تیرا ذکر تیرے لیے یاد رکھنا ساری کائنات اللہ کے لیے کرتی ہے نبی اللہ واسطے ولی اللہ واسطے سجدہ اللہ واسطے قیام اللہ واسطے عبادت کدے واسطے یا اللہ ساری مخلوق تے کر دیئے مولا تیرے واسطے یا اللہ تم ہی کائنات بنائیے کدے واسطے فرمایا اللہ کا سونیا تیرے واسطے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے مقین و مقام تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے تن میں یہ جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں مارا فانا اللہ کا ایتھے میں ایک کل عرض کر دیا ہر عبادت اللہ واسطے یا رب نے ساری کائنات بنائی ہے نبی واسطے میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے آپ فرماندے نے میں نماز پڑھدا ہوں میری ماں مینوں بلائے میں سر سجدے رکھیا ہوئے میری والدہ کریمہ مینوں بلان فرماندے نے میں نماز چھڑ کے ماں دی بارگاہ چلا جا اللہ رسول تو بعد اگر حکم ہے وے تو والدین دے کدا پوری میں ذمہ داری نال گل کرنا پیا رب دی عزت و جلال دی قسم کعبے دے اندر عبادت کردہ مر جائے اگر ماں اور باپ ناراض نے ایک بھی نہ جو ناراض ہے تو جنتی نہیں ہے جب تک وہ معاف نہیں کریں گے ساری زندگی عبادت کرے نمازاں پڑھے روزے رکھے اسی تے والدین سمجھنا ہم گالی کو نبا تینوں کی پتہ ماں چپ کر تو خبردار تیری عبادت اللہ قبول نہیں کرتا قبول تب کرے گا اگر ماں باپ کا احترام کرے گا اگر والدین کا احترام نہیں تو کوئی سجدہ قبول نہیں ماں کے قدموں تلے اگر جنت ہے نا بعض و باپ ماں نو بڑا درجہ یقیناً محبت ماں نال چوکھی شاید ہوئے مگر یاد رکھنا جس ماں کے قدموں تلے تیری جنت ہے نا اس ماں کی جنت جو ہے نا تیرے باپ کے قدموں تلے اس کی رضا پہ تیری ماں کی جنت ہے میرے نبی نے فرمایا ماں جنت کا دروازہ ہے نا تو ماں کے قدموں تلے جنت اور فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے یہ نہ سمجھی کہ باپ دی حیثیت ہی کوئی نہیں نہ تیری ماں پہ بھی اس کی رضا حاصل کرنا لازم ہے اس لیے ماں اور باپ میں سے کوئی ایک ناراض ہو جائے حتیٰ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آخری وقت بستر تے تڑپ دینے پہ او صحابی جنہوں قرآن کے اندر رضی اللہ وہ صحابی تڑپ رہے ہیں میرے نبی دی بارگاہ پیغام پہنچا کملی والا تو آڈا غلام میں تے جان نہیں نکل دی میرے کریم آقا علیہ السلام گئے ویکھیا فرمائے دی ماں نو بلاؤ او دی والدہ آئیاں فرمائے نو معاف کر دے کملی والے نے منو ستایا بڑا ہے اے میری اپنی بیوی نو میرے تے ترجیح دیندہ سی انہیں میں بہت تنگ کیتا ہے فرمایا نو معاف کر دے کملی والا میں نے بہت ستایا ہے
میرے نبی نے فرمایا لکڑیاں لے آؤ، لکڑیاں لے آندیاں، اگ جلائی، فرمایا ان چوک کے وچ سٹ دیو۔ پھر ماں دی مامتا تڑپ گئی، کملی والیا میرا پتر اگ ہی سڑ جائے گا۔ فرمایا پاویں میرا صحابی ہے نا، فرمایا اگر تو معاف نہ کیتا تو جہنم دی اگ تو ڈاڈی ہے۔ اب نبی کے صحابی اور ماں کی رضا کا عالم یہ ہے تو میں تو کس باغ دی مولی ہے؟ لہٰذا یاد رکھنا جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنی ماں اور باپ کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے معافی مانگے۔ اگر ان کو ستایا ہے، تنگ کیا ہے، اگر دنیا سے چلے گئے ان کی قبر پہ جاؤ، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش کی دعا مانگے، ورنہ کوئی بخشش نہیں جے۔ تو سامعین ذی وقار یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے باپ کا مقام۔ میرا رب کے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ، سونیا تیرے واسطے، سونیا ہن ساری کائنات تسی سجدہ کدے واسطے کر دیو؟ اچھی بولو، اچھی بولو۔ رکوع کدے واسطے، قیام کدے واسطے، یہ ساری عبادتاں کدے واسطے؟ یا اللہ تیرے واسطے، ولی غوث قطب دار نبی بھی سونا تیرے واسطے۔ تو یا اللہ تو زمین بنائی، آسمان بنایا، اے میرے رب العالمین تو کدے واسطے؟ میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ، میں تے کائنات بنائی ہے سونیا تیرے واسطے، تاکہ تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کراں۔ پھر کیوں نہ آکھیے کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نیک، کی نہ کیتا یار نیک یار، کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے، رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار، آنکھ اونچی میرے نال، رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار، وا دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں، فضا گونجے آنکھوں میرے نالے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار، دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار۔ سامعین ذی وقار وَرَفَعْنَا لَكَ، آگے ذکرک، اب ذکر قرآن میں ہے، توریت میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے۔ اب میں اس کی طرف جاؤں گا تو بات اور طویل ہو جائے گی۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ جس مقصد اور نیت سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا، اللہ ہر نیک مقصد پورا فرمائے۔ سیٹھ صاحب ہر سال مجھے پتہ چلا سرکار کی محفل سجاتے ہیں، اللہ ان کے آباء و اجداد جو دنیا سے چلے گئے سب کی بخشی فرمائے، اللہ تمام امت مسلمہ کی بخشی فرمائے، اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ پاک تمام کے والدین جو چلے گئے بخشش عطا فرمائے، جو زندہ ہے ان کا سایہ عطا دیر سلامت فرمائے، اللہ پاک میری والدہ کریمہ کو بھی باصحت لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ سیدہ پاک کے صدقے سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔